صل على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجہالہ. میرا نام اریان ہے، میں جماعت چارم کا طالب علم ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لفظ گوشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے زبان کی علاقت ہے. صاحب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم. عنوان بہت معنی خیز اور چھپتا ہوا ہے. لوگ حیران ہوں گے کہ کبھی کوئی زبان سے بھی الگ ہوا ہے. آج تک تو سنتے آئے تھے کہ تیر و تلوار، بھالے اور پستول سے لوگ الگ ہوتے ہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، جی ہاں، زبان سے یہ بھی ممکن ہے کہ تیر و تلوار کا گھاؤ وقت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، لیکن زبان سے لگا ہوا گھاؤ کبھی نہیں بڑھتا. کہنے کو تو زبان 2 انچ کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ اپنے اندر خیر اور شر سمیٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، زبان شیریں ملک گیری. اگر زبان میٹھی ہے تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں، اگر کڑوی اور کاٹدار ہو تو اپنے بھی پناہ مانگتے ہیں. صدر ذی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، چلے آئیں زبان کی علاقتوں کا جائزہ لیتے ہیں. زبان اگر غیبت کرے تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی مترادف ہوتی ہے. اگر برے ناموں سے پکارے تو سورۃ الحجرات کا ترجمہ یاد آتا ہے. اگر کسی پر طعنہ زنی کرے تو سامنے والے کا دل چھلی کر دیتی ہے. اگر دشنام ترازی کرے تو کرنے والے کی قبر کو بچھوؤں سے بھر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں: لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اگر وعدہ خلافی پر اٹھائے تو بے دین بنا دیتی ہے. اگر لگائی بجائی کرے تو 2 لوگوں میں دراڑ دیوار دیتی ہے. اگر خوشامد کرے تو چاپلوس بنا دیتی ہے. اگر تکبر کرے تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنا دیتی ہے. اگر لیڈر کی زبان جھوٹے وعدے کرے تو لیڈر عوام کے دل سے اتر جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہوا. یعنی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان بات کرے تو اچھی کرے، ورنہ خاموش رہے. جیسے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز تھے. ایک صحابی آیا، اس نے پوچھا کہ میرے لیے کون سی چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا: یہ زبان سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ اگر گفتگو میں احتیاط سے کام نہ لیا جائے تو بہت سی ایسی باتیں ہمارے منہ سے نکل جاتی ہیں جو روز قیامت ہمیں رسوا کر دیتی ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زبان کا مثبت استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کا مثبت استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں. زبان امرت بھی بن سکتی ہے اگر سکنے تند نہ ہو. زبان امرت بھی بن سکتی ہے اگر سکنے تند نہ ہو. زندگی خیر کی علامت ہے اگر اس میں فساد جنگ نہ ہو. وما علینا الا البلاغ.